نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گانا سننے کے بارے میں ہے کہ گانا سننا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، کہ گانا دل میں نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اس حدیث شریف میں ہمیں ایک بہت بڑا اور اہم سبق دیا گیا ہے کہ گانا گانے اور سننے سے بچو، کیونکہ اگر تم گانا گاؤ گے یا سنو گے تو یہ تمہارے دلوں میں اس طرح نفاق کو اگائے گا جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ لیکن آج ہم نے گانے کو اپنا شعار بنا لیا ہے، ناچ گانوں کو اپنا شعار بنا لیا ہے، میوزک کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ آج ہماری ہر مجلس میں میوزک ہوتا ہے، آج ہماری ہر پارٹی میں میوزک ہوتا ہے۔ ہم ہر خوشی اللہ کو ناراض کر کے مناتے ہیں، بلکہ ہم تو اتنے اللہ کے باغی ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر بھی ناچ گانوں سے کرتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ ہم اس موقع پر اللہ کا خوب شکر ادا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس عمل کو کریں، لیکن ہم اس موقع پر اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ناچ گانے، پھر میوزک، پھر تصویریں، پھر بے حیائی، پھر مس گیدرنگ، پھر عورتوں کی بے پردگی، وقت کا ضیاع، کھانے کا ضیاع، پھر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ تو پھر گھر نہیں ٹوٹیں گے تو کیا ہوگا؟ طلاقیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ یہ گھر ایسے ہی نہیں ٹوٹ جاتے، یہ رشتے ایسے ہی نہیں ٹوٹ جاتے، یہ طلاقیں ایسے ہی نہیں ہو جاتی، گھروں میں لڑائیاں ایسے ہی نہیں لگ جاتی، یہ مختلف شکلوں میں اللہ کے عذاب ایسے ہی نہیں آ رہے ہیں، یہ سیلاب یہ ایسے ہی نہیں آ گیا، یہ کرونا یہ ایسے ہی نہیں آ گیا، یہ بیماریاں یہ ڈینگی یہ ایسے ہی نہیں آ رہے۔ اس کے پیچھے وجہ ہے، اس کے پیچھے وجہ ہے، اور وہ ہماری بدعمالیاں ہیں، وہ ہمارے برے اعمال ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو اور اپنی دنیا آخرت کی خیر چاہتے ہو تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، خصوصاً گانے کے گناہ سے، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، پھر نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، اچھے اعمال کرنے کا دل نہیں کرتا، اعمال صالحہ کرنے کا دل نہیں کرتا، اللہ سے باتیں کرنے کا دل نہیں کرتا، اللہ سے ملاقات کرنے کا دل نہیں کرتا، پھر موت سے ڈر لگنے لگ جاتا ہے کیونکہ دل میں نفاق پیدا ہو چکا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمہارے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے گا تو تمہارا پورا جسم صحیح رہے گا، تمہارا پورا جسم سلامت رہے گا، لیکن اگر وہ خون کا لوتھڑا بگڑ گیا تو تمہارا پورا جسم بگڑ جائے گا، تمہارے اعمال خراب ہو جائیں گے، تمہارا لباس خراب ہو جائے گا، تمہاری وضع قطع چینج ہو جائے گی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چینج ہو جائے گا، تمہاری آنکھ آوارہ ہو جائے گی، تمہارے کان آوارہ ہو جائیں گے، تمہارا جسم آوارہ ہو جائے گا، تمہارے جسم کے اعضاء آوارے ہو جائیں گے، پھر تمہیں گناہ نہیں لگے گا، نیکی نہیں لگے گی، بلکہ تم نیکی کو گناہ سمجھ بیٹھو گے اور گناہ کو نیکی سمجھ بیٹھو گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی مومن سے کوئی چھوٹا سا گناہ بھی ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے سے کیا ہو گیا، لیکن منافق سے کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اس گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی بیٹھی تھی اس نے اڑا دی۔ نماز قضا ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں، گناہ ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، غیر محرم سے بات کر لی کوئی مسئلہ نہیں، بد نظری کر لی کوئی مسئلہ نہیں، بے پردہ نکل گئی کوئی مسئلہ نہیں، چست کپڑے پہن لیے، چھوٹے کپڑے پہن لیے، باریک کپڑے پہن لیے کوئی مسئلہ نہیں، ماں باپ کو تکلیف دے دی کوئی مسئلہ نہیں، بیوی پر ظلم کر لیا کوئی مسئلہ نہیں،
بہنوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا، کوئی مسئلہ نہیں، نہیں 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 نہیں، یہ تمہارا دھوکہ ہے، تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، خصوصاً کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے اور ہمارے سامنے جہنم کے فرشتے اور جہنم اور قبر کا عذاب تیار کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو خوب گناہوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔